بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قول صحابی مختلف ادلہ شرعیہ میں سے چھٹی قسم قول صحابی ہے، یعنی جس طرح باقی دلائل سے مسائل ثابت ہوتے ہیں، احکامات ثابت ہوتے ہیں، اس طرح صحابی کے اقوال سے بھی مسائل ثابت ہوتے ہیں، احکام ثابت ہوتے ہیں۔ صحابی کسے کہتے ہیں؟ صحابی کہتے ہیں اس شخص کو جس نے ایمان کی حالت میں نبی علیہ السلام سے ملاقات کی ہو اور پھر ایمان کی حالت میں ہی وفات پائی ہو تو وہ صحابی ہے۔ اگر نبی علیہ السلام سے ملا تھا لیکن اس وقت ایمان نہیں تھا، بعد نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد ایمان قبول کیا تو وہ صحابی نہیں ہے۔ اسی طرح نبی علیہ السلام کے ساتھ جب ملاقات ہوئی تھی تو ایمان کی حالت میں تھا، لیکن بعد میں وفات سے پہلے وہ مرتد ہو گیا تو وہ بھی صحابی نہیں ہے۔ اس لیے صحابی کی تعریف یہ ہے جس نے ایمان کی حالت میں نبی علیہ السلام سے ملاقات کی اور ایمان کی حالت میں وفات پائی تو وہ صحابی ہے۔ اب صحابی کے جو اقوال ہے، یعنی صحابہ کے جو اقوال ہیں وہ بھی دو قسم پر ہے۔ پہلی قسم صحابی کا ایسا قول جس میں کسی رائے اور اجتہاد کو کوئی دخل نہ ہو، یعنی صحابی سے ایسی بات منقول ہو جو عقل کے ذریعے کوئی انسان سمجھ نہیں سکتا، جیسے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ لا جمعۃ ولا تشریق الا فی مصر جامعا، جمعے کی نماز اور اسی طرح عید کی نماز یہ شہر میں پڑھنا جائز ہے، گاؤں دیہات میں جائز نہیں ہے۔ اب یہ ایک ایسی بات ہے، ایسا حکم ہے کہ جب تک وحی کے ذریعے سے رب العالمین نہ بتائے تب تک انسان کو علم نہیں ہو سکتا، کیونکہ اسی طرح نماز کے رکعات کے متعلق اگر کوئی حکم صحابی سے منقول ہے، اس طرح جہنم اور جنت کے احوال اگر کسی صحابی سے منقول ہے تو یہ ساری ایسی چیزیں ہیں جو عقل کے ذریعے سے انسان نہیں سمجھتا، سمجھ ہی نہیں سکتا کہ جنت کیسی ہوگی، اس میں کیا کیا انعامات ہیں۔ اب یہ انسان عقل سے نہیں سمجھ سکتے، انسان جتنی بھی سوچ و فکر کر لے عقل میں یہ بات نہیں آ سکتی۔ اسی طرح جہنم کے بارے میں، اسی طرح وہ احکامات جو عقل میں آ ہی نہیں سکتے، جیسے ابھی آپ کو بتایا کہ جمعے کی نماز دیہات میں نہیں ہو سکتی، شہر میں ہو سکتی ہے۔ اب یہ ایک ایسا حکم ہے جو عقل کے ذریعے نہیں سمجھ سکتے کہ جو نماز شہر میں ہو سکتی ہے گاؤں دیہات میں کیوں نہیں ہو سکتی، کیا مسئلہ ہے؟ لیکن اب سوال نہیں پیدا ہو سکتا کیونکہ یہ چیز عقل میں آ ہی نہیں سکتی۔ اللہ کے نبی کا حکم ہے، اللہ نے نبی علیہ السلام کو وحی کے ذریعے بتایا، نبی علیہ السلام نے آگے بتایا، تو کوئی ایسا قول جو صحابی سے منقول ہو اور ایسا قول ہو جو عقل کے خلاف ہو، یعنی ایسا قول ہو جو قیاس کے خلاف ہو، یا آسان الفاظ میں آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ اجتہاد اور رائے کا اس قول میں کوئی دخل نہ ہو، یعنی وہ بات آپ اپنے رائے سے، اپنے اجتہاد سے نہیں سمجھ سکتے، تو ہر ایسا قول، ہر ایسی بات جس میں رائے کا اور جس میں اجتہاد کا کوئی عمل دخل نہ ہو، اگر ایسا کوئی قول صحابی سے منقول ہو تو ہم کہیں گے کہ یہ قول صحابی نے نبی علیہ السلام سے سنا ہے، لیکن قول بیان کرتے وقت، حدیث بیان کرتے وقت صحابی نے نبی علیہ السلام کے نام کا ذکر نہیں کیا اور بات اپنی طرف منسوب کر دی، لیکن اصل میں یہ حدیث ہے، صحابی کا قول نہیں ہے، اس وجہ سے صحابی کا ایسا قول منقول ہے۔ کیونکہ یہ اب انسان اپنی عقل سے سمجھ ہی نہیں سکتا تو لازمی بات ہے، جب اپنی عقل سے نہیں سمجھتا تو لازمی بات ہے یہ بات صحابی نے نبی علیہ السلام سے سنی ہوگی اور نبی علیہ السلام کو وحی کے ذریعے رب العالمین نے بتائی ہوگی۔ تو چونکہ جو بات ماوراء العقل ہے، عقل سے ماوراء ہے اور صحابی سے منقول ہے، لا محالہ
پھر یہی کہنا پڑتا ہے کہ یہ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، لیکن صحابی نے نبی علیہ السلام کا نام کا تذکرہ نہیں کیا اور قول اپنی طرف منسوب کیا، تو ہر ایسا قول جو ہے وہ ہمارے لیے حجت ہے، قابل عمل ہے، اور اصل میں حنفیہ کے نزدیک یعنی احناف کے نزدیک اور اکثر فقہاء کے نزدیک صحابی کا ایسا قول جو ہے وہ نبی علیہ السلام کی حدیث کے درجے میں ہے، نبی علیہ السلام کی حدیث کے حکم میں ہے، تو وہ گویا کہ حدیث ہے اور حدیث پر عمل کرنا تو لازم ہے ہر مسلمان کے لیے۔ تو لہٰذا احناف ایسے قول کو کیا مانتے ہیں؟ دلیل مانتے ہیں، نبی علیہ السلام کی حدیث مانتے ہیں۔ لیکن امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک ایسا کوئی قول جو صحابی کا جو ما وراء العقل ہو، حجت نہیں ہے، دلیل نہیں ہے، وہ اس کو دلیل نہیں مانتے۔ صحابی کے قول کی دوسری قسم یعنی صحابہ کے اقوال کی دوسری قسم یہ ہے کہ جس میں رائے اور اجتہاد کی گنجائش ہو، یعنی صحابی سے کوئی ایسا قول منقول ہو جو انسان اپنی رائے سے، اپنی سوچ سے، اپنی اجتہاد سے اس بات تک پہنچ سکتا ہے، یعنی وہ بات اور وہ قول انسان اپنی رائے سے، اپنے اجتہاد سے، اپنے عقل کے ذریعے سے اگر وہ سوچ و بچار کرے تو اس بات تک پہنچ سکتا ہے جو صحابی سے منقول ہے، یعنی ایسی بات ہے جو عقل کے ذریعے سمجھی جا سکتی ہے، اگر انسان سوچ و بچار کرے تو انسان کے عقل میں آ سکتی ہے، تو لازمی بات ہے، ایسی بات ہے گویا کہ صحابی نے، اب ممکن ہے صحابی نے اس پر اپنا اجتہاد کیا ہو، نبی علیہ السلام سے نہیں سنا، کیونکہ ایسی بات ہے جو عقل کے ذریعے انسان سمجھ سکتا ہے، تو لہٰذا اس میں اب یہ گنجائش ہے کہ صحابی کی اپنا اجتہاد ہے، اپنی رائے ہے۔ تو یہ دوسری قسم ہے قول صحابی کی۔ اب اس دوسری قسم کی حجت ہونے پر میں کچھ شرائط ہے کہ یہ قول دوسری قسم قول صحابی کی جو دوسری قسم ہے یہ اس وقت مقبول ہوگی اور قابل عمل ہوگی اور حجت ہوگی جب اس میں سے دو شرائط پائے جائیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ دوسری قسم جو ہے اس میں پہلی شرط یہ ہے کہ صحابی کا یہ قول کسی کتاب و سنت کے کسی نص سے متعارض نہ ہو، یعنی کتاب و سنت کی، قرآن کی کسی آیت یا نبی علیہ السلام کی کسی حدیث کی مخالفت نہ ہو رہی ہو اس قول میں۔ اگر یہ قول قرآن کی کسی آیت یا نبی علیہ السلام کی کسی حدیث سے متعارض ہے، اس کے مخالف ہے، تو ایسی صورت میں صحابی کا یہ قول حجت نہیں ہوگا اور قابل عمل نہیں ہوگا۔ دوسری شرط یہ ہے کہ صحابی سے جو قول منقول ہے اس میں، یہ دوسری قسم کے متعلق شرائط ہے، دوسری شرط یہ ہے کہ اگر صحابی سے جو یہ قول منقول ہے جس میں آج اجتہاد اور رائے کی گنجائش ہے، جس مسئلے میں یہ قول منقول ہے صحابی سے، اس مسئلے میں صحابہ کا اختلاف نہ رہا ہو، اگر صحابہ کا اختلاف رہا ہو یا کسی دوسرے صحابی کی رائے بھی منقول ہو جو اس صحابی کے رائے کے مخالف ہو، تو ایسی صورت میں بھی صحابی کا یہ قول حجت نہیں ہوگا، قابل عمل نہیں ہوگا۔ اس صورت میں دیکھا جائے گا صحابہ کے جتنے بھی اقوال ہیں اس میں سے مجتہد جس قول کی تعیین کرے اس قول پر عمل کرنا لازم ہوگا، لیکن مجتہد کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ مجتہد اپنی طرف سے کوئی نیا قول کیا کرے، اخذ کرے، اپنی طرف سے کوئی نیا قول پیش کرے اور اس کو قابل عمل قرار دے۔ مجتہد صرف اتنا کام کرے گا کہ صحابہ کے جتنے اقوال اس مسئلے میں منقول ہیں ان تمام اقوال کو دیکھے گا، اس میں سے جو راجح ہوگا اس راجح قول کی تعیین کرے گا اور اس کے مطابق خود بھی عمل کرے گا، اور جو اس کے متبعین ہیں وہ بھی اس پر عمل کریں گے، لیکن اپنی طرف سے کوئی نیا قول پیش کرنے کی اس مجتہد کو اجازت نہیں۔ تو یہ قول صحابی کی دو قسمیں ہیں اور دونوں کا حکم بیان ہو گیا۔ تو اس دوسری قسم کی حجت ہونے میں دو شرائط ہیں، پہلی یہ کہ نص سے متعارض نہ ہو، اور نمبر دو صحابہ کو اس مسئلے میں اختلاف نہ رہا ہو یا کسی دوسرے صحابی کی رائے اس صحابی کے رائے کے مخالف نہ ہو اس مسئلے میں۔ اب آپ کتاب کو دیکھیں، فرماتے ہیں قول صحابی، صحابی وہ ہے جس نے بحالت ایمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کا شرف حاصل کیا ہو، چونکہ صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے مشرف ہے،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال و اقوال کو خود دیکھا ہے اور شریعت کے مزاج سے زیادہ آگاہ ہے، اس لیے اقوال صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی خصوصی حیثیت ہے شریعت میں۔ اقوال صحابہ کی دو قسمیں ہیں۔ اول نمبر ایک، ایسے اقوال جن میں اجتہاد اور رائے کو کوئی دخل نہ ہو، جیسے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا ارشاد ہے، لا جمعۃ ولا تشریق الا فی مصر جامع، جمعے کی نماز اور عید کی نماز جائز نہیں ہے مگر شہر میں۔ یہ حدیث نصب الرایہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 195 باب صلاۃ الجمعہ میں موجود ہے۔ حنفیہ اور اکثر فقہاء کے نزدیک یہ حدیث نبوی کے حکم میں ہے، یعنی صحابی کے قول کی یہ پہلی قسم حدیث نبوی کے حکم میں ہے، کیونکہ ظن غالب یہی ہے کہ صحابہ کے یہ اقوال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پر مبنی ہوں گے، یعنی ان سے سنے ہوں گے، کیونکہ عقل میں کا اور رائے کا تو اس میں کوئی دخل ہے ہی نہیں کہ ہم کہیں کہ صحابی نے اپنی رائے اور اپنے عقل سے یہ بات کہی ہوگی۔ شوافی کے نزدیک یہ حجت نہیں ہے، یعنی صحابی کے قول کی یہ پہلی قسم یا صحابہ کے اقوال صحابہ کی یہ پہلی قسم حجت نہیں ہے۔ دوسری قسم ایسے اقوال ہے جن میں اجتہاد اور رائے کی گنجائش ہے، اگر یہ اقوال کتاب و سنت کے کسی نص سے متعارض ہو تو حجت نہیں۔ دوسری شرط، اگر صحابہ میں اس مسئلے میں اختلاف رہا ہو تب بھی حجت نہیں۔ اگر نص سے متعارض بھی نہ ہو اور کسی صحابی سے اس کے خلاف کوئی قول منقول بھی نہ ہو، یا اس مسئلے میں کسی اور صحابی کی واضح رائے ہی مروی نہ ہو، تو یہ اقوال بھی حنفیہ کے نزدیک حجت ہوں گے۔ استصحاب، مختلف فی ادلہ شرعیہ میں سے 7ویں قسم وہ استصحاب ہے۔ استصحاب کہتے ہیں کسی وجہ تغیر کے پیش نہ آنے کی وجہ سے سابقہ حکم کو برقرار رکھنا، یعنی ایک حکم ایک مسئلے کا موجود ہے، اب کوئی تبدیلی نہیں آئی، جب تک کوئی تبدیلی نہ آئے تو اس حکم کو باقی رکھنا، اس کو استصحاب کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک شخص نے وضو کیا، اب اس شخص کا وضو ہے، یعنی اس شخص کا حکم یہ ہے کہ اب وہ باوضو ہے، اب اس کو شک ہو گیا کہ میرا وضو ٹوٹا ہے یا نہیں ٹوٹا، لیکن کوئی دلیل موجود نہیں ہے جو یہ بتا سکے کہ وضو ٹوٹا ہے، شک آ گیا ہے ٹوٹا ہے یا نہیں ٹوٹا، لیکن کوئی دلیل موجود نہیں ہے، کوئی تبدیلی کوئی تغیر نہیں موجود جو یہ بتا سکے کہ وضو ٹوٹا ہے۔ تو جب تک کوئی تغیر، کوئی دلیل، کوئی تبدیلی موجود نہیں ہے جو یہ بتا سکے کہ وضو ٹوٹا ہے، محض شک کی بنیاد پر ہم وضو کے ٹوٹنے کا حکم نہیں لگائیں گے، بلکہ اسی حکم کو برقرار رکھیں گے، باقی رکھیں گے، اور ہم کہیں گے کہ یہ شخص اب بھی باوضو ہے، اس کا وضو نہیں ٹوٹا۔ اس کو استصحاب کہتے ہیں کہ کسی تبدیلی اور تغیر یا کسی دوسری دلیل کے پیش نہ آنے کی وجہ سے پہلے والا حکم برقرار رکھا جائے گا۔ جب کوئی دوسری دلیل آ جائے گی جو یہ بتائے گی، کوئی تبدیلی آ جائے گی جو یہ بتائے گی کہ یہ حکم اب باقی نہیں رہا، تب ہم کہیں گے کہ اب یہ حکم باقی نہیں رہا، لیکن جب تک کوئی تغیر، کوئی تبدیلی، کوئی دلیل سامنے نہ آئے تب تک پہلے والے حکم کو باقی رکھا جائے گا، اس کو استصحاب کہتے ہیں۔ تو اسی مسئلے کو سمجھے کہ جب کوئی شخص یہ بتا دے گا کہ اس شخص کا وضو میرے سامنے ٹوٹا ہے، یا اس نے میرے سامنے بول و براز کیا ہے، اور وہ گواہی دے دے، تو تب ہم کہیں گے کہ ٹھیک اب وضو ٹوٹ گیا، کیونکہ اب دلیل آ گئی۔ اور یا اس شخص کو یاد آ جائے کہ میرا وضو ٹوٹا ہے، تو تب پھر ہم اس حکم کو باقی نہیں رکھیں گے، ہم کہیں گے کہ اب یہ شخص باوضو نہیں ہے، لیکن جب تک کوئی تغیر، کوئی دلیل پیش نہیں آئی، اس حکم کو باقی رکھا جائے گا اور کہا جائے گا کہ یہ شخص اب بھی باوضو ہے۔ تو یہی مسئلہ فقہا نے استصحاب کی بنیاد پر فقہ کی کتابوں میں درج کیا ہے کہ شک سے وضو نہیں ٹوٹتا، اس لیے کہ شک
کوئی دلیل نہیں ہے۔ جب دلیل نہیں ہے تو سابقہ حکم جو وضو کا ہے وہ باقی رکھا جائے گا، وہ باقی ہوگا استصحاب کی بنیاد پر۔ تو اس استصحاب کی وجہ سے یہی حکم رکھا جائے گا کہ یہ شخص اب بھی باوضو ہے۔ یہ تو استصحاب ہے۔ استصحاب کی بنیادی طور پر 3 قسمیں ہیں، 3 صورتیں ہیں۔ استصحاب کی 3 قسمیں ہیں، 3 صورتیں ہیں۔ نمبر 1، اشیاء کا اصل حکم یعنی اباحت کو باقی رکھا جائے جب تک کوئی دلیل ممانعت وجود میں نہ آئے، تب تک اشیاء کا اصل حکم باقی رکھا جائے۔ یعنی تمام اشیاء میں اصل کیا ہے کہ وہ مباح ہے۔ دنیا کی جتنی بھی چیزیں ہیں وہ مباح ہیں، جب تک کوئی دلیل یہ نہ بتا دے کہ ان چیزوں میں سے یہ چیز حرام ہے، تب تک اس چیز کو ہم جائز سمجھیں گے۔ کیونکہ رب العالمین کے ارشاد ہے کہ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، سورہ بقرہ آیت نمبر 29۔ رب العالمین نے فرمایا آپ کے لیے وہ تمام چیزیں پیدا کی گئی ہیں جو زمین میں ہیں۔ اب اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ زمین پر موجود تمام جانور انسان کے لیے حلال ہے، مباح ہے۔ زمین پر موجود تمام اشیاء کھانے کی انسان کے لیے حلال ہے، لیکن پھر شریعت نے کچھ چیزوں کے بارے میں ذکر کیا کہ یہ چیزیں حرام ہے۔ کتا حرام ہے، بلی حرام ہے، اس طرح کے دیگر جانور درندے جو ہیں وہ حرام ہیں۔ تو جن چیزوں کے بارے میں ذکر ہوگا وہ تو حرام ہے، لیکن جن چیزوں کے بارے میں کوئی حکم موجود نہیں تو استصحاب کی بنیاد پر ہم کہیں گے کہ وہ چیزیں مباح ہیں، کیونکہ چیزوں کا اصل حکم قرآن نے یہ بیان کیا کہ تمام چیزیں مباح ہے۔ جب تک کوئی دلیل ممانعت نہ آ جائے کسی چیز کے بارے میں، خاص طور پر کہ یہ چیز ممنوع ہے، تب تک ہم اس چیز کو مباح سمجھیں گے، حلال سمجھیں گے۔ تو پہلی صورت یہ ہے کہ تمام اشیاء کا اصل حکم باقی رکھا جائے جب تک کوئی دلیل ممانعت وجود میں نہ آئے۔ اس لیے اسی استصحاب سے علماء نے یہ مسئلہ ثابت کیا ہے، جو قرآن اور حدیث تفاسیر میں بھی موجود ہے، حدیث میں موجود ہے، فقہ کی کتابوں میں موجود ہے، کہ جب تک کسی چیز کے ناجائز ہونے کی کوئی دلیل قرآن اور حدیث سے ثابت نہ ہو تب تک وہ چیز مباح ہے، حلال ہے۔ جب دلیل آ جائے گی، قرآن حدیث بیان کر دے یا قیاس سے معلوم ہو جائے کہ یہ چیز حرام ہے یا ناجائز ہے، مکروہ ہے، تب اس کو مکروہ سمجھا جائے گا، حرام سمجھا جائے گا۔ لیکن اس سے پہلے جب تک شریعت خاموش ہے، شریعت نے یا قیاس کوئی بیان نہیں کیا، تب تک تمام چیزوں میں اصل یہ ہے کہ وہ مباح ہے۔ اب جن چیزوں کا ذکر قرآن حدیث میں موجود نہیں ہے، جیسے آم ہو گیا، سیب ہو گیا، یہ چیزیں کھانے پینے کی چیزیں، تو اب یہ جائز ہے یا ناجائز ہے؟ کیونکہ قرآن نے تو اس کا جواز بیان نہیں کیا، لیکن استصحاب کی بنیاد پر ہم کہتے ہیں کہ جائز ہے، کیونکہ زمین کی تمام چیزیں جب مباح ہیں تو جب تک کسی چیز کے بارے میں حرمت کا قول نہ آ جائے تب تک وہ مباح ہے، جائز ہے، حلال ہے۔ تو یہ تمام فروٹ وغیرہ تمام چیزیں کھانا جائز ہے، حلال ہے، کیونکہ شریعت نے بیان کیا ہے تمام چیزوں میں اباحت۔ تو جب تک اب کوئی ایسا قول وجود میں نہیں آئے گا کسی چیز کے متعلق تو کہ وہ حرام ہے یا ناجائز ہے، تب تک اس کو حلال ہی سمجھا جائے گا استصحاب کی بنیاد پر۔ دوسری قسم، جن چیزوں میں کسی بات کا نہ پایا جانا اصل ہے، ان میں اس کے عدم کو باقی مانا جائے گا۔ یعنی بعض چیزیں تو ایسے ہیں کہ جن میں اباحت اصل ہے، لیکن بعض چیزیں ایسی ہیں کہ اس میں یہ بات ہے کہ جب تک یہ بات نہ پائی جائے گی، کسی بات کا نہ پایا جانا اس میں اصل ہے، تو اس میں یہ ہے کہ جب تک کوئی دلیل موجود نہیں ہوگی ہم کہیں گے کہ یہ چیز موجود نہیں ہے۔ یہ بات آپ کو مثال سے سمجھ آئے گی، جیسے کہ انسان میں اصل یہ ہے کہ انسان کے ذمے کوئی قرض نہ ہو، کیونکہ عام طور پر انسان کے ذمے کوئی قرض وغیرہ نہیں ہوتا، انسان بری الذمہ ہوتا ہے، یہ اصل ہے۔
تو جب تک کوئی دلیل آ کر یہ نہ بتائے کہ یہ انسان مقروض ہے، تب تک اس انسان کے بارے میں یہی تصور کیا جائے گا، یہی سمجھا جائے گا کہ انسان بری الذمہ ہے، اس کے ذمے کوئی قرض موجود نہیں ہے۔ تو اس کو ایک مسئلے سے یوں سمجھے کہ اگر کوئی شخص کسی پر یہ دعویٰ کرے کہ اس شخص پر میرا قرضہ ہے، یہ میرا مقروض ہے، تو صرف دعوے سے وہ شخص مقروض نہیں ہوگا، جب تک کہ کسی دلیل سے یہ ثابت نہ کیا جائے کہ یہ شخص میرا مقروض ہے۔ دو بندے گواہی دے دے یا کوئی ثبوت پیش کر دے جس سے یہ معلوم ہو کہ یہ شخص مقروض ہے اور اس نے میرا قرضہ دینا ہے، لیکن جب تک دلیل موجود نہیں ہوگی تو صرف دعوے سے وہ مقروض نہیں ہوگا، بلکہ وہ اس کے بارے میں یہی تصور کیا جائے گا کہ یہ مقروض نہیں۔ اگر وہ شخص انکار کر دے کہ میں نے اس شخص کا کوئی قرضہ نہیں دینا ہے، تو جب تک دلیل موجود نہیں ہوگی تو شریعت کا بھی اس کے بارے میں یہی فیصلہ ہے، شرعی قاضی کا بھی یہی فیصلہ ہے کہ دعوے سے وہ مقروض نہیں بنے گا، اس لیے کہ انسان میں اصل یہ ہے کہ انسان کے ذمے کوئی قرض نہ ہو۔ تو انسان کے ذمے قرض ثابت کرنے کے لیے دلیل کا ہونا ضروری ہے۔ جب تک دلیل نہیں ہے تو استصحاب حال پر انسان کو باقی رکھا جائے گا۔ استصحاب یہ ہے کہ جب وہ پیدا ہوا تو اس کے ذمے کوئی قرض نہیں تھا اور اب تک نہیں ہے، تو جب کسی نے دعویٰ کیا تو جب تک وہ دلیل سے ثابت نہ کر دے کہ یہ مقروض ہے، تب تک اس کی اسی حال کو باقی رکھا جائے گا جو پیدا ہونے سے اب تک چلا آ رہا ہے۔ تو استصحاب حال یعنی اسی حکم کو باقی رکھا جائے گا کہ وہ مقروض نہیں ہے، اسی بنیاد پر یہ فیصلہ کیا جائے گا کہ یہ مقروض نہیں ہے۔ ہاں، مقروضیت کو ثابت کرنے کے لیے دلیل کی ضرورت ہے، اگر دلیل پیش کر دی جائے تو ہم کہیں گے کہ ٹھیک ہے، اب دلیل آ گئی، اب جو ہے استصحاب باقی نہیں رہا۔ استصحاب کو تب چھوڑا جائے گا جب دلیل موجود ہو، جب تک دلیل موجود نہیں تو استصحاب کی بنیاد پر فیصلہ ہوگا اور کہا جائے گا کہ یہ چیز کیا ہے، موجود ہے۔ اس کی دوسری مثال جس سے آپ کو بات اور بھی آسانی سے سمجھ آ جائے گی، جیسے پانی موجود ہے کسی جگہ پر، بالٹی میں پانی موجود ہے اور ایک شخص کو وضو کی طلب ہے، ابھی وہ وضو کرنا چاہتا ہے اور کیونکہ اس نے نماز پڑھنی ہے، اب اس بالٹی کے سوا کوئی پانی موجود نہیں ہے اور کوئی ایسا شخص بھی موجود نہیں ہے جو یہ بتا سکے کہ اس بالٹی میں موجود پانی پاک ہے یا ناپاک ہے، تو اب کیا کریں؟ اس پانی کو پاک تصور کیا جائے گا یا ناپاک تصور کیا جائے گا؟ تو شریعت کہتی ہے کہ اس بالٹی میں موجود پانی کو پاک تصور کیا جائے گا اور اس سے وضو کر کے نماز پڑھی جائے گی، اس لیے کہ پانی میں اصل یہ ہے کہ پانی پاک ہو۔ تو جب تک کوئی دلیل موجود نہیں ہے جو یہ بتا سکے کہ یہ پانی ناپاک ہے، تب تک وہ پانی پاک تصور کیا جائے گا اور اس سے وضو کیا جائے گا۔ ہاں، اگر یہ شخص وضو کر رہا تھا یا کرنے کا ارادہ تھا اور اتنے میں کوئی شخص آ کر یہ کہہ دے کہ بھائی یہ پانی جو بالٹی میں موجود ہے یہ ناپاک ہے، پاک نہیں ہے، تو اب دلیل آ گئی، اب بتانے والے نے بتا دیا کہ پانی ناپاک ہے۔ جب دلیل آ گئی تو اب استصحاب کو چھوڑ دیا جائے گا، اب استصحاب پر فیصلہ نہیں کیا جائے گا، استصحاب کی بنیاد پر حکم نہیں لگایا جائے گا، بلکہ اس شخص کے بتانے پر حکم لگایا جائے گا اور اس پانی کو ناپاک تصور کر کے تیمم کر کے نماز پڑھی جائے گی۔ تو یہ اس سے آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی بات۔ تیسری قسم یہ ہے کہ کسی حکم کے ثبوت کے لیے شریعت نے جو سبب مقرر کیا ہے، اس سبب کے پائے جانے کے ثبوت کے بعد اس حکم کو اس وقت تک مشروط مانا جائے جب تک کہ اس کے سبب کے فوت ہو جانے پر کوئی دلیل نہ آ جائے۔